تو میں اگر نظر دوڑاؤں تو مجھے ایک ہی کام ہے جو ڈومیننٹ نظر آتا ہے، وہ صحت کارڈ والا ہے، اگرچہ اس میں ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں، لیکن ایک بہت بڑا کام ہے یہ، ایک غریب آدمی کے لیے علاج کروانا واقعی ایک میڈیکل کیس ایک فیملی کو بالکل زیرو پہ لے آتا ہے۔ بڑی بڑی امیر فیملیز ہیں جن کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، یہ بہت بڑا ان کا ایک سٹیپ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور آگے اگر ملک کی اکانومی ساتھ دے تو یہ معاملات چلتے رہے۔ تو یہ مجھے ایک کام ایسا نظر آیا کہ جو بیسک ہیومن رائٹس کے اعتبار سے جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک کام تو آپ کو، چونکہ آپ نیوٹرل آدمی ہیں تو آپ تو یہ آپ کو جو نظر آیا آپ نے کہہ دیا، نیوٹرل مجھے آپ عمران خان مخالفین صاحب ہیں والا وہ نیوٹرل تو نہیں کہہ رہے، یا انگلش والا نیوٹرل کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں انگلش والا اچھا، جو میں غیر نیوٹرل جانبدار میں بھی جس کو تھوڑا سا کہیں گے نا، میں بول دوں اگر وہ آپ کی والا اجازت ہو۔ جی جی پلیز، دیکھیں جی بولیے۔ عمران خان صاحب کی بات جو ہے نا کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے، یہ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو وہ کرتے ہیں نا، ایک دن پہلے کچھ اور ایک دن کے بعد کچھ اور، وہ غلط کرتے ہیں۔ نیوٹرل والی جو ان کی ٹرمنالوجی ہے وہ بالکل درست ہے کہ دنیا میں انسان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ کے اوپر بھی نا سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے، یہ انسان کی انسٹنکٹ کے اندر ہے، اخلاقی رویے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات انسان تک نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی ہر انسان کو اپنی ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے پتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے۔ لہٰذا یہ نیوٹرل والا جو ان کی ایک ٹرم جو انہوں نے اس اعتبار سے ڈیوائز کی ہے، وہ اس کی جو فلسفی ہے اس کو تو ہم درست سمجھتے ہیں، لیکن جو اس کی انٹرپریٹیشن وہ کر رہے ہیں نا، وہ بالکل غلط ہے کہ وہ ریاستی اداروں کو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں انڈائریکٹلی۔ ریاستی اداروں کو بھی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، بکش بنے، چاہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں تب بھی وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں تب بھی وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں، تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ وہ نیوٹرل سے مراد یہ لے رہے تھے کہ ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جو بھی حکومت ہو جب وہ انہیں آرڈر دے تو وہ آئین کے تحت اس کے پابند ہیں۔ اس وقت نیوٹرل ہونا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں اسلام میں اسے بغاوت شمار کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 6 لگتا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص احکامات کو اپنے پرائم منسٹر کو ریفیوز کر پاکستان۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، خود ریزائن کر کے چلا جائے اگر اس نے پرائم منسٹر کی بات نہیں ماننی۔ اچھا علی بھائی، میں دوسری جو ایک اس وقت جو سوال پوچھنے والا بنتا ہے کہ کل عمران خان صاحب نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران، بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی تھی اور خطاب بھی تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جہاد ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ تو کیا کوئی پولیٹیکل فگر، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ اپنے طور پر جہاد ڈکلیئر کر سکتا ہے اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی لوگوں کے بارے میں، یا اپنے کسی سیاسی مخالف کے خلاف یا حکومت کے خلاف؟ دیکھیں جی، جہاد کی جو ٹرم اگر قتال کے معنوں میں وہ لے رہے ہیں، یعنی آرمڈ کنفلکٹ، وہ تو بالکل اسلام میں اس طریقے سے کوئی الاؤ نہیں ہے کہ کوئی شخص جتھا بنا کے تو چڑھ دوڑے، اس میں تو پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم کی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی جہاد سے مراد صرف پولیٹیکل سٹرگل لے رہا ہے، کوشش، تو وہ ان کا رائٹ ہے، آئین کے تحت بھی، قرآن و سنت کے تحت بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی سٹرگل جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آرمڈ کنفلکٹ ہوگا تو پھر تو سورۃ الحجرات میں واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ اطاعت پر آمادہ ہو، جس کے تحت ہم نے ضرب عصب اور رد الفساد یہ 2 آپریشنز لانچ کیے تھے۔ عمران خان صاحب جب خود پرائم منسٹر تھے، انہی دنوں ایک مذہبی جماعت کے دھرنے بھی چل رہے تھے، اس وقت عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا وہ خطاب کو دوبارہ سن لیں، اور شہباز شریف کو تو نیا خطاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ انہی کا خطاب ان کو سنا دیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت انہوں نے کس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا تھا۔ آرمڈ کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ کا ڈیسیژن آیا تھا، ایک ریمارکیبل ہے پاکستانی ہسٹری میں وہ ڈیسیژن، اس کے اوپر عمل کیا جائے، کنٹرول انوائرمنٹ ان کو دی جائے اور وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں۔
بالکل صحیح ہے. اچھا اب اس میں جو ایک فکری جو بات یا آپ کہہ لیں کہ ایک علمی جو ہے لوگوں کے خلفشار ہے ذہن میں، عموماً جو علماء اکرام ہیں ان سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جی کہ اللہ رسول کی اطاعت اور پھر جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. اگر یہ فرض ہے اور اگر کوئی اس فرض کو پورا نہیں کرتا تو وہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے، تو کیا اس کو فساد فی الارض کہیں گے؟ ایک بات. اور دوسری بات کہ جو یعنی کہ میں یہ سادہ الفاظ میں اگر کہوں تو پھر اس طرح تو کوئی بھی حکمران جو ہوگا اس کو تو ایک لمبی چھٹی نہیں مل جائے گی کہ جو دل کرے وہ کرے. ہاں جی دیکھیں، فساد فی الارض تو اس صورت میں جب کوئی شخص مارنے مرنے پر تیار ہو جائے تو ظاہر ہے اس وقت تو فساد فی الارض ہوگا. اس وقت تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں تاکہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے، ورنہ تو یہ بنانا ریپبلک بن کے رہ جائے گی. جس کا جو دل آئے گا وہ کرے گا. اور پولیٹیکل جماعتوں کے پاس تو وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے جو جہاں پر مذہبی جماعتوں کے پاس ہے. خدا نخواستہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے کمیٹڈ لوگ لے کر آ جائیں تو مجھے بتائیں یہ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے بھی اتنے بندے نہیں اکٹھی کر سکتی جتنے وہ اکیلا وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح تو معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی پارلیمنٹ کو جا کر اس کا گھیراؤ کر لیں یا پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیں یا سپریم کورٹ میں ججز کو نکال دیں اور اس بلڈنگ کے اوپر قبضہ کر لیں. یہ اگلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ آپ کسی بادشاہ کو قتل کر کے اس کے تخت پہ بیٹھ جاتے تھے اور آپ نیکسٹ بادشاہ ہوتے تھے. اب چونکہ ملک بن چکے ہیں، وہاں پہ ادارے ہیں، اب پرائم منسٹر اگر ختم بھی ہو جائے تو اسی پارٹی سے نیا پرائم منسٹر آ جائے گا. اب اس طرح کوئی بھی جتھوں کے ذریعے حکومت کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. تو فساد فی الارض ظاہر کہ گورنمنٹ جہاد کے مقابلے پہ گورنمنٹ نے بھی تو دیکھیں مذہبی ٹرم جو ہے وہ ڈیوائز کی ہے، یوز کر رہے ہیں وہ فساد فی الارض ان کے اوپر. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، یعنی جو ان کا مبینہ ایک بیانات ان کے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں اس وقت اس صورتحال کے اندر سپریم کورٹ میں آج کیس بھی لگا ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا ڈیسیژن کریں جس کی وجہ سے سارا فتنہ و فساد ختم ہو. جس طرح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، انہوں نے کہا کہ میں بلینکٹ آرڈر نہیں دوں گا، باقی جو اسپیسیفکلی لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ نہ کریں. لیکن اگر ہم بالکل یہ کہہ دیں گے کہ آپ کسی کو بھی نہ پکڑیں، پھر تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی عوام تو ان کے جذبات کے ساتھ تو ہمیشہ سے لوگ کھیلتے رہے ہیں، ڈکٹیٹرز بھی، مذہبی پیشوا بھی، پولیٹیکل لیڈرز بھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کنفیوژن عام آدمی کو ہوتی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے جو تحریک چلا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں، دوسری جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ فساد فی الارض شروع کیا گیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بہتر فیصلہ کس طرح کرے گا کہ ان دونوں فریقین جو ہیں، یہ جو دو فریق ہیں اس میں، یہ ان پر حق پر کون ہے؟ اب دیکھیں یہ تو بڑا مشکل سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں کسی ایک کو سپورٹ کروں گا تو دوسرے لوگ ناراض ہوں گے. ہم چونکہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو باقی مکاتب فکر کے لوگوں کے پیچھے بھی نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں، انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. تو بالکل اس طریقے سے جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، خواہ پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، JUIF ہو، جماعت اسلامی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، سارے مسلمان ہیں اور کسی کی بھی ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. ہم کسی کو یہ مشورہ تو نہیں دیں گے کہ آپ فلاں جماعت جوائن کر لیں. پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جتنی پاکستان میں جماعتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر ڈیموکریٹک ویلیوز موجود ہے نا کسی جماعت کے اندر تو وہ جماعت اسلامی ہے. مولانا مودودی کا کوئی بیٹا ان کی اولاد میں سے کوئی کسی منصب کے اوپر کبھی نہیں آیا. وہاں پہ پراپرلی اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے. باقی ان کی جو کمزوریاں ہیں کہ وہ کافی سال تک اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے رہے اور حکومتیں گرانے میں مس یوز ہوتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے لرن کیا اور اب آلموسٹ انہوں نے تحویل قبلہ اپنا اس اعتبار سے کر لیا ہے. کیونکہ ان سے پہلے جو ان کے امیر تھے انہوں نے اس وقت پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم اب اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیا کریں گے. تو اب یہ تو میری ایک پرسنل رائے ہے کہ وہ بہتر. باقی جگہ تو آپ کو ون مین شو نظر آئے گا. نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے. باقی جو میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ مشوروں کے لیے ہیں.
زرداری صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ تو ان دونوں سے زیادہ مضبوط ہیں, کیونکہ ان کی جماعت تو کھڑی ان کے اوپر ہے, ان کے ساتھ کوئی اختلاف رائے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایون ان کے اپنے ساتھ بھی سوچیں تو ان کے فالوورز جو ہیں ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیموکریسی تو جماعتوں کے اندر کوئی نہیں موجود. اب رہ گیا کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے. بھائی آپ کی جس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر ہے, آپ ان کا ساتھ دیں, لیکن قانون نہ توڑنے دیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جب اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر نہیں دیکھتے تو پھر یہ باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ خود اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو ان کو پتا چلے گا جو مخالفین آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہی کچھ آپ نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا. تو اس وقت ایک دوسرے کو تو ویسے بڑے اخلاقیات کے بھاشن دیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو کوئی بھی ایسی زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے. ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے خون خرابہ ہو. ان نے ہر صورت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے نا اس معاملے کو آگے لے کر چلیں. ان کے پوش کھڑا ہو. صحیح.